السلام امیر المومنین کی زندگی شروع ہوئی. آج رمضان کی 19ویں شب ہے, 19ویں رمضان کی یہ رات, اور یہ رات شب ضربت, یعنی اس رات کی صبح کو امیر المومنین پر نماز کے عالم میں کوفے کی مسجد میں ایک ضرب کاری لگی ہے جس سے آپ جانور نہ ہو سکے. اور کوفے کی سرزمین آج تک علی کے لیے جائے خاص. اب فقط علی کا اعتراض نہیں ہے, کوفے پہ اعتراض ہے, مشہد علی پہ اعتراض ہے, زیارت گاہ علی پہ اعتراض ہے, قبر علی پہ اعتراض ہے. مختلف صورتیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہر صورت یہ شب ہوا 19ویں رمضان. تاریخ اسلام میں واقعہ موجود ہے, یہ نہیں کہ کوئی واقعہ بنایا گیا ہے, نہیں, تاریخ میں ہے, تاریخ میں ہے. صرف ایک دن کے فرق کے ساتھ ہے. مسلمانوں نے کہا 20 رمضان کو علی شہید ہوئے, اور آپ کے مورخین نے کہا 21ویں رمضان کی صبح کو رحلت. ایک دن کا فرق ہے, ورنہ سارے مسلمان اس تاریخ سے متفق ہیں. صرف اتنی حقیقت, یہ جو بصیرت کی باتیں چھڑ گئی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا ذہن میں رہے کہ اگر یہی قتل جس لڑائی سے واپس ہو رہے تھے صفین کی, اگر وہاں واقع ہوتا تو صفین کی لڑائی میں, جنگ کے دوران میں اگر کسی کا بھرپور ہاتھ علی کے سر پر پڑ جاتا اور علی جنگ کے میدان میں قتل ہو جاتے تو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کروٹ لیتی سیاست وقت, اور کیا اعلان کیا جاتا. یہی کہ جنگ میں مارے گئے, جنگ میں مارے گئے, اور ظاہر ہے مارے جانے کے بعد حق ان کے ساتھ نہیں تھا. جس نے قتل کیا اور جس نے جنگ جیت لی اسی کے ساتھ جنگ میں مارے گئے. اس کے بعد کوئی اور بھی منزل ہے جہاں آنکھیں کھلیں گی؟ نہیں. جنگ میں وہ شجاعت رہی, وہ قوت رہی کہ آخری دور تک مالک اشتر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رک جائیں تو ابھی جنگ ختم ہوتی, ابھی جنگ ختم ہوتی ہے. امر اعظم گھوڑے پر سوار ہو چکا ہے, خیمے اٹھ چکے ہیں, صفین کا لشکر واپس ہو رہا ہے. مولا رک جا. ارشاد فرمایا مہلت دے دو, مہلت دے دو, رمضان ہے, ہم واپس چلتے ہیں. کوفہ آتے ہیں, کوفہ ہے تو کمال شجاعت یہ ہے اس انسان کامل کے لیے کہ اگر اپنی موت کو بھی پسند کیا تو اس طرح سے نہیں کہ کوئی پیچھے سے تلوار مار کے جنگ میں, بلکہ موت کو پسند کیا محراب مسجد میں حالت نماز. اور یہ وہ شہادت ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ امیر المومنین کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں, کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں. یا عقل مراد, اے مراد کے قبیلے والے, تو نے یہ طے کر لیا کہ تو میرے بچوں کو یتیم کرے گا. یا عقل مراد, تو نے یہ طے کر لیا. ابن ملزم نے تلوار سامنے رکھ دی اور کہا اگر آپ کی بصیرت یہ طے کر رہی ہے کہ میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیجیے. ارشاد فرمایا قبل وقوع واقعہ ہم سزا نہیں دیتے, مگر اچھا ہے ابن ملزم اب بھی غور کر لے, اب بھی غور کر لے. جس کسی نے تجھے بہکانے کی کوشش کی ہے یہ کوشش صحیح نہیں ہے. اچھا یا علی میں آپ کی حمایت کے لیے آیا ہوں, میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں, یا تو میں جو کچھ بھی صحیح, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرا قاتل. اٹھ گیا, سامنے سے اٹھ گیا. لوگوں نے دوڑ کے کہا مولا
ہم قتل کر دیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ قاتل ہے ہم قتل کر دیں؟ ارشاد فرمایا علم اور ہے، اس کا عمل اور ہے۔ یہ علمی مسائل، میں قبل وقوع واقعہ اس کو سزا نہیں دے سکتا ہوں۔ اچھا ہے، اس کی نگرانی کرو، تم کو خود پتا چلے گا، اس کی نگرانی کرو۔ رمضان کے دن گزرنے لگے اور یہاں امیر المومنین اس طرح سے یہ دن گزارتے تھے کہ ایک دن صاحبزادے کے پاس، ایک دن صاحبزادی کے پاس، کبھی حسن ابن علی کی منزل پر، کبھی حسین ابن علی کے ساتھ۔ آج کی رات افطار کیا ہے میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر، اور جب افطار کا وقت آیا شہزادی ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا، جو کی روٹیاں رکھی، جام شیر رکھا، نمک رکھا، بیٹی کو دیکھ کے کہا کہ نور نظر، کبھی تم نے دیکھا ہے اپنے باپ کو کہ وقت واحد میں اتنی چیزیں دسترخوان پہ جمع ہو؟ بیٹی یا نمک اٹھا لو یا دودھ اٹھا لو تاکہ علی افطار کرے۔ بیٹی نے نمک اٹھانا، دودھ اٹھانا، نمک اٹھانا چاہا، علی نے کہا نہیں، جام شیر اٹھا لو، جام شیر اٹھا لو، نمک رہنے دو۔ نمک کے ساتھ افطار کیا، روٹی کے چند لقمے تناول فرمائے اور اس کے بعد عبادت پہ مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر مصروف رہنے کے بعد باہر آئے، آسمان کے تاروں کو دیکھا اور کہا ہاں ہاں یہی رات ہے، یہی رات ہے جس کی خبر مجھ کو صادق امین نے دی تھی، یہی رات ہے۔ پھر واپس ہوئے، سورہ قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ احزاب کی تلاوت کی، اور پھر آسمان کو دیکھا اور کہا ابھی کچھ رات اور باقی ہے، ابھی کچھ اور رات بندگی کے لیے باقی ہے۔ عجیب ملتی جلتی راہیں ہیں اس بصیرت کی کہ یہ شب نوزدہم ہے، وہ شب عاشور ہے۔ حسین ابن علی بھی عبادت کے دوران بار بار باہر آتے تھے، فرق اتنا ہے کہ علی آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے، حسین اپنی آنکھوں کے تاروں کو دیکھتے تھے۔ کبھی علی اکبر کے خیمے میں گئے، کبھی عون و محمد کے خیمے میں گئے، کبھی قاسم ابن حسن کے خیمے میں گئے، ایک ایک کو دیکھا کہ آمادہ پیکار ہے، سب کے لیے دعائیں کی اور پھر اپنی جگہ واپس ہوئے۔ یہاں یہ راتیں بندگی کی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، یہ بصیرت انبیاء ہے، یہ علم انبیاء کا علم ہے۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال وقت گزرا، گھڑیاں گزری، ایک وقت آیا، بے چین ہو کے باہر نکلے۔ بیٹی نے کہا بابا میں آج دیکھ رہی تھی کہ رات بھر آپ بے چین رہے، رات بھر آپ تڑپتے رہے، کبھی باہر آتے تھے، کبھی مصلی پہ جاتے تھے، کیا بات ہے بابا؟ میں نے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ تو کہا بنتی ان ابا کے قد قتل الابطال وقاص الاحوال، بیٹی تیرے باپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا دیا، تیرے باپ نے بڑے بڑے مارکے جھیلے، مگر بیٹی آج اس لیے یہ خوف کھاری ہے کہ کل علی کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انبیاء گھبراتے ہیں۔ یہ دو چار جملے باہر آئے، وصیت کی اور کہا کہ مطمئن رہو
بچوں کو بندگی میں مصروف رکھو، بین نہ کرو میرے جانے پر۔ کمر کو کس کے باندھا، یہ کہتے ہوئے کہ علی اور کس لے کمر ہمت کو، اور کس لے کمر کو عبادت الہی پر۔ باہر آئے، کسی نے مرغان صحرا کو نظر دیا تھا، کچھ بتیں پلی ہوئی تھیں، ان بے زبانوں نے اپنی زبان میں نوحہ شروع کیا تو رو کے کہا بیٹی کل شاید ان کی نگرانی تم سے نہ ہو سکے، ان کو باہر کھلی ہوا میں چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا خیال نہ کرے۔ دروازے کو کھولا، دیکھا کہ گلی تمام بھری پڑی ہے انسانوں سے، کوفے کے تمام آدمی دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ کہ منن تم کون ہو؟ کسی نے سلام کی عزت حاصل کی، کہ مولا ہم ہیں۔ کہ تم کون؟ کہ حذیفہ یمانی۔ حذیفہ کہ کیا چاہتے ہو؟ یہ آدمی کیوں ہے؟ کہ یا علی گزشتہ ایک ہفتے سے ہر خطبے میں، ہر گفتگو میں آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، ہم زندہ رہے اور کوئی آپ پہ حملہ کر دے، ہم کوفے میں جیتے رہے اور کوئی ناصبی آپ پہ حملہ کر دے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں بتا بتا کہ ابن ملزم آپ پہ حملہ کرے گا، اور دنیا ہم کو بعد میں الزام دے، ٹان دے کہ کیا کر رہے تھے علی کے دوست۔ مولا ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا حذیفہ ادھر آؤ۔ حذیفہ نزدیک آئے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ اور اس کی حجت خدا ہے، امام مفترض الطاعہ ہے۔ ارشاد فرمایا حذیفہ میرے حق کی قسم واپس جاؤ، میرے حق کی قسم واپس جاؤ۔ حذیفہ کانپنے لگے اور جب اپنے اصحاب سے کہا کہ امیر المومنین اپنے حق کی قسم دے رہے کہ واپس جاؤ، رونے کا غل اٹھا۔ ارشاد فرمایا نہ رو نہ گھبراؤ، علی کی موت خود علی کی محافظ ہے، میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں میں اسی عالم میں اپنے گھر پہنچا، بی بی نے مجھ سے پوچھا کیوں چلے آئے؟ انہوں نے کہا میرے مولا نے اپنے حق کی قسم دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ۔ حذیفہ کی بیوی نے کہا اگر آج کی رات کوئی واقعہ ہو جائے حذیفہ تو کیا کرو گے؟ حذیفہ نے کہا مولا کی مرضی یہی ہے۔ عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادتوں کو ختم کیا۔ ایک مرتبہ آگ لگی اور جیسے ہی آگ لگی ان کی بیوی نے ان کو جھنجھوڑا کا حذیفہ خاک پڑ جائے تمہاری نیند پر کوئی مسجد سے آواز دے رہا ہے اللہ اللہ قد قتل امیر المومنین۔ حذیفہ مسجد سے آواز آ رہی ہے علی قتل کر دیے گئے۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوڑا سر و پاؤں پر رہنا اور کوفے کی گلیوں سے تیز تیز جا رہا تھا اور پکارتا جا رہا تھا ارے کوئی خبر دے کہ کسی اور نے بھی آواز سنی۔ میں نے دیکھا کہ ایک وادی نور صحرائی عرب بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہا ہے۔ میں نے اس کا گریبان تھام لیا اور کہا کہ اے عرب بتلا تو نے بھی آواز سنی؟ کہا مجھے کیا خبر، میں تو اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ حذیفہ بیان کرتے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا نے اس کے دامن کو ہٹایا، دیکھا تلوار سے لہو کی میں نے اس کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور آواز دی کوفے والوں علی کا قاتل بھاگا جا۔ ہم کو کامل موت ہمارے ہوائج دینی اور دنیاوی ملت کو متحد